ٹرمپ کی فتح ریجنل شناخت کی فتح ہے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 11 نومبر 2016۔ امریکہ کے نئے منتخب ہونے والے صدر ٹرمپ کی جیت کو ایک اپسیٹ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اپسیٹ نہیں ہے، بلکہ امریکی انتخابات سے قبل ہونے والے سطحی تجزیوں کے باعث یہ اپسیٹ لگتا ہے۔ امریکی ووٹروں کا حالیہ رجحان اس تبدیلی کی طرف ایک اور قدم ہے جو دنیا میں بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ اس تبدیلی کو تجزیہ نگار محسوس کرنے کی بجائے اپسیٹ کہنے لگے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز سے دنیا کو نظریاتی نعروں میں تقسیم کیا گیا، جس میں سرمایہ کاری، کمیونزم اور مذہبی نعرے وغیرہ شامل تھے۔ اس کی وجہ کچھ بھی تھی، لیکن یہ سب نعرے سرد جنگ کا ایندھن بنے۔ سرد جنگ کے ختم ہونے یعنی 20ویں صدی کے اختتام سے تھوڑا عرصہ پہلے گلوبلائزیشن کی بات کی جانے لگی۔ اس نظریے کے تحت ریجنل شناخت اور ریجنل ثقافت وغیرہ کو مسترد کیا گیا، گویا پوری دنیا کی ایک شناخت، ایک پہچان ہوگی۔ گلوبلائزیشن کا نظریہ اپنے تمام تر دلکش اثرات کے باوجود بھی زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلا، اور 21ویں صدی کے آغاز سے ہی اینٹی گلوبلائزیشن کے اثرات دنیا پر نمایاں ہونے لگے۔ دنیا کی گلوبلائزیشن سے لاتعلقی کی وجہ شاید گلوبلائزیشن کے نظریے کی بنیاد کا غیر فطری اصولوں پر رکھا جانا تھا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ یکسانیت کو زیادہ عرصے تک قبول نہیں کرتا اور اپنی علیحدہ شناخت کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس کی بڑی مثال سوویت یونین کا ٹوٹ جانا ہے۔ بے شک اس میں بے شمار دیگر عوامل شامل ہیں، لیکن ان تمام عوامل نے یکساں سوویت یونین کے باشندوں میں یہی احساس پیدا کیا کہ وہ یکسانیت کے قیدی ہیں۔ سوویت یونین کے خاتمے کے تقریباً 26 برس بعد یعنی جون 2016 میں برطانوی باشندوں نے اپنی شناخت کا اعلان یورپی یونین سے علیحدگی کا ووٹ دے کر کیا۔ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے برطانوی عوام کا یہ فیصلہ بھی ایک اپسیٹ تھا، لیکن دراصل یہ اپسیٹ نہیں تھا، بلکہ برطانیہ کا یورپی یونین کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کے ریفرنڈم سے پہلے ہونے والے سطحی اور ریسرچ سے دور تجزیوں کی پیشین گوئیوں کے خلاف تھا۔ ان تجزیوں میں یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ دنیا بھر میں ریجنل شناخت کو نظریاتی شناخت سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے، یعنی گورے انگریز اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے یورپ کے دوسرے باشندوں سے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں، بے شک اس کا انہیں جتنا بھی مالی یا کاروباری نقصان کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ریفرنڈم میں انگریزوں نے اپنی ریجنل شناخت کو ترجیح دی۔ اس کے تقریباً 5 ماہ بعد یعنی 8 نومبر 2016 کو امریکی انتخابات میں ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو شکست فاش دی۔ ٹرمپ نے دراصل یہ شکست ہیلری کلنٹن کو نہیں، بلکہ ان تجزیوں کو دی جنہوں نے دنیا میں انسانوں کے بدلتے مزاج کو مد نظر نہیں رکھا، یا یوں کہیے کہ انسانوں کو اپنے فطری مزاج کے قریب جاتے نہیں دیکھا۔ برطانوی ریفرنڈم یا امریکی انتخابات کی سروے رپورٹیں بھی ریجنل شناخت کے حامیوں کی بجائے یکسانیت اور مساوی نظریات کے حامیوں پر مشتمل تھیں۔ پوری الیکشن مہم کے دوران ٹرمپ ایک مسخرے، جلد باز، غیر سنجیدہ یا احمقانہ بیانات اور تقریروں کے باعث متنازع رہے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ ٹرمپ اور ہیلری کا مقابلہ ایک رسمی کارروائی ہے، کیونکہ ٹرمپ کے جارحانہ اور امریکہ کے لبرل نظریات کے خلاف امریکی ٹرمپ کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، لیکن نتائج نے اس نظریے کو شکست دے دی۔ اگر تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ ٹرمپ نے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جو ریجنل شناخت کو فروغ دیتے ہیں، یعنی ٹرمپ نے امیگریشن کے حوالے سے سخت ترین پالیسیاں بنانے کا کہا، گویا وہ امریکہ کو غیر ملکیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی امریکی اپنی ریجنل شناخت برقرار رکھیں۔ ٹرمپ نے امریکی کسانوں کی بات کی اور کہا کہ امریکی کاشتکاری پر نیگروز کی بجائے گورے امریکیوں کا زیادہ حق ہے۔ ان کے خیال میں امریکی کاروبار یا امریکی دولت پر صرف گورے امریکیوں کا ہی حق ہے۔ ٹرمپ نے مسلمانوں کے بارے میں سخت رویہ اختیار کیا،
یہاں بھی ان کا مقصد یہی تھا کہ امریکہ کی عیسائی شناخت برقرار رہے۔ ٹرمپ کی مہم کے تمام نکات لبرل امریکہ کے خلاف تھے، لیکن وہ پھر بھی جیت گئے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ٹرمپ نے عام گورے امریکیوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ وہ گورے امریکیوں کی حیثیت سے اپنی شناخت منوائیں۔ مذکورہ دلائل میں ایک بات اور غور طلب ہے کہ نظریاتی نعرے عموماً بالائی طبقے یا اپر مڈل کلاس کے مفاد کے ہوتے ہیں اور نچلے طبقے کو ان میں شامل کیا جاتا ہے، جبکہ ریجنل شناخت نچلے طبقے کی پہچان ہوتی ہے۔ یکسانیت یا لبرل ہونے کے نظریے کو ٹرمپ نے بلا واسطہ چیلنج کیا اور نچلے طبقے کے گورے امریکیوں کو یہ باور کرایا کہ آپ اس ملک کے اصل باشندے ہیں، جن کے حقوق پر غیر ملکیوں یا غیر مذہبیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے ان میں یہ احساس پیدا کیا کہ وہی لیڈر امریکہ کا اصل لیڈر ہوگا جو گورے امریکیوں کو امریکہ واپس دلوائے گا۔ چونکہ یکسانیت اور مساوی ہونے کے نظریات کے اصل مالک بالائی یا اپر مڈل کلاس طبقے تھے، لہٰذا اس مخصوص طبقے نے ٹرمپ کی مخالفت کی، مگر عام گورے امریکیوں نے انہیں ووٹ دیا۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو ہیلری نے 1 مین 1 ووٹ کے فارمولے یعنی پاپولر ووٹ میں ٹرمپ سے 2.5 لاکھ زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، مگر امریکی صدارتی انتخابات کے طریقہ کار الیکٹورل کالج میں کامیابی کی وجہ سے ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن پر نمایاں برتری حاصل کی ہے۔ امریکہ میں انسانی حقوق کی ایک بڑی تنظیم امریکن سول لبرٹی یونین ACLU نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے کہ اگر ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم میں کی گئی باتوں پر عمل درآمد کیا تو ACLU ٹرمپ کو عدالت میں لے جائے گی۔ اگر ACLU ٹرمپ کو عدالت میں لے گئی تو امریکی ہسٹری کا یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ ACLU یکساں، مساوی اور لبرل امریکہ کی نمائندہ ہے، جبکہ ٹرمپ کی الیکشن مہم امریکہ کی ریجنل شناخت کی پہچان تھی، اور اسی الیکشن مہم کی وجہ سے ٹرمپ نے روایتی امریکہ کی حامی ہیلری کلنٹن کو شکست دی۔ گلوبلائزیشن کی مخالفت کی مثالیں صرف سوویت یونین، برطانیہ یا امریکہ میں نظر نہیں آتیں، بلکہ عرب اور ایشیا میں بھی اس کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے انسانوں کے بدلتے ہوئے رویوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اگلی چند دہائیوں کے اندر دنیا گلوبلائزیشن سے منہ موڑ کر مکمل طور پر ریجنل شناخت کی طرف چلی جائے گی، جو کہ ہر ریجن کے عام باشندوں کی فتح ہوگی۔ شکریہ، دی اینڈ۔